اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم کچھ جو لوگ ظلم کرتے ہیں اور جو لوگ گناہ کرتے ہیں دنیا میں کسی بھی صورت میں، چاہے وہ کسی اور کے اوپر ظلم کریں تو اس کے اوپر جو ان کے اوپر عذاب آتا ہے اس کی مختلف صورتیں ہیں۔ ہم خود بھی عذاب میں مبتلا ہو سکتے ہیں اور دوسرے لوگ بھی عذاب میں مبتلا ہو سکتے ہیں، اپنے ہی گناہوں کی وجہ سے، اپنے ہی حرکتوں کی وجہ سے، یا ہم کسی کے اوپر اگر ظلم کریں تو یا کوئی بھی ظلم کرے تو جو ظالم ہے نا، اور اس کی پکڑ ہے، ٹھیک ہے، دنیا میں بھی اس کی پکڑ ہے اور آخرت میں بھی اس کے اوپر بہت زیادہ عذاب اللہ نے کیا ہے، جو کہ ظالم ہے اور جو کہ جو کہ اپنے جو ہے وہ منافقت کرتا ہے، ٹھیک ہے نا، اپنے آپ سے سنسیئر نہیں ہوتا۔ ہم بھی گناہ کر سکتے ہیں، ہم بھی منافقت اختیار کر سکتے ہیں، ہم بھی کسی کے اوپر ظلم کر سکتے ہیں، اور کوئی اور کسی اور کو بھی وہ بھی ظالم ہو سکتا ہے۔ تو ظلم پر ہے کہ جو ظالم ہوتا ہے اس کا عذاب کیسے ہوتا ہے اس کے اوپر، یہ آج کا ٹاپک ہے کہ ظالم کی اللہ نے پکڑ کی ہے، اور ظالم جو ہے وہ کس صورتوں میں اس کے اوپر ظلم ہوتا ہے یہ بھی آپ دیکھیں کہ ہمارے اوپر بھی عذاب اللہ نازل کر سکتا ہے اگر ہمارے اندر یہ خامیاں ہوں گی، یہ بیڈ کوالٹیز ہوں گی، یہ ہماری حرکتیں ہوں گی، بری حرکتیں، تو اس کی وجہ سے ہم بھی عذاب میں مبتلا ہو سکتے ہیں، خدا نہ کرے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور لوگ بھی مبتلا ہوں گے جو کہ ظلم کرتے ہیں یا جو کسی بھی طریقے سے گناہ کماتے ہیں۔ سامنے آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہے، اس میں لکھا ہوا ہے اپنے موقف کو ہمیشہ واضح رکھو تاکہ دوست کو دوستی اور دشمن کو دشمنی کرنے میں مشکل پیش نہ آئے۔ ہمیشہ اسٹریٹ فارورڈ ہونا چاہیے، آپ ڈپلومیٹک نہ ہو، منافقت نہ رکھیں، اپنے موقف کو جو آپ ہیں نا وہ اپنے ظاہری طور پر بھی اپنے آپ کو ظاہر کریں۔ یہ نہیں کہ دل میں آپ کے کچھ ہے، حرکتیں آپ کچھ کر رہے ہیں، لوگوں کو کچھ دکھا رہے ہیں، ایسے نہیں ہونا چاہیے، اسٹریٹ فارورڈ ہونا چاہیے انسان کو۔ اسٹریٹ فارورڈ ہونے سے کیا ہوتا ہے، تاکہ دوست کو دوستی اور دشمن کو دشمنی کرنے میں مشکل پیش نہیں آتی، ٹھیک ہے، اور اس طرح آپ کو پہچان ہو جائے گی کہ کون آپ کا دوست ہے، کون آپ کا دشمن ہے۔ جو خود رائی سے کام لے گا وہ ہلاک ہو جائے گا، خود سے کوئی کام نہیں کرتے، اور جو لوگوں سے مشورہ کرے گا وہ ان کی عقلوں میں شریک ہو جائے گا، یہ حضرت علی نے کہا ہے۔ تو ہمیشہ مشورہ، جو بھی آپ کام کریں وہ مشورہ کر کے کریں۔ جو بھی اکیلے کچھ کرتا ہے نا تو وہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ وہ ہلاک ہو جاتا ہے کہ وہ مشورہ نہیں کرتا، ٹھیک ہے، یہ حضرت علی آ، آ، رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے۔ اپنی زبان کو ویسے ہی محفوظ رکھو جیسے سونے چاندی کی حفاظت کرتے ہو، کہ بعض کلمات نعمتوں کو سلب اور عذاب کو جنم لیتے ہیں، ٹھیک ہے، زبان پہ ہمیں قابو رکھنا چاہیے، یہ بھی حضرت علی نے کہا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہے کہ اپنی زبان کو ہمیشہ محفوظ رکھیں جیسے کہ سونا چاندی کو محفوظ رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس سے بھی عذاب آ جاتا ہے انسان کے اوپر۔ تو یہ عذاب کے مختلف صورتیں ہیں، اپنی زبان کو بھی قابو میں رکھنا چاہیے، خود آپ اپنی زبان کو، دوسروں کی زبان قابو میں رہے، ورنہ اس سے بھی عذاب آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی آپ یہ ویڈیو دیکھیں، دو ویڈیوز ہیں، وہ آپ دیکھیں ویڈیو۔ کے سبب ان سے باتیں کرے گا، عذاب کا وعدہ پورا ہوگا تو ہم ان کے لیے زمین میں سے ایک جانور نکالیں گے جو ان سے باتیں کرے گا۔ یہ ہم اس لیے کریں گے کہ لوگ ہماری آیتوں پر ایمان نہیں لاتے تھے۔ اس روز ہم ہر امت میں سے ایک بڑے گروہ کو جمع کریں گے جو ہماری آیتوں کی تکذیب کرتے تھے، پھر ان کی جماعت بندی کی جائے گی اور ان کے ظلم کے سبب ان کے حق میں وعدہ عذاب پورا ہو کر رہے گا تو وہ بول بھی نہ سکیں گے۔ اور تم پہاڑوں کو دیکھتے ہو تو خیال کرتے ہو کہ مضبوط جمے ہوئے ہیں، مگر وہ اس روز اس طرح اڑتے پھریں گے جیسے بادل۔ یہ اللہ کی کاریگری ہے جس نے ہر چیز کو مضبوط بنایا، بے شک وہ تمہارے سب افعال سے باخبر ہے۔
جو شخص نیکی لے کر آئے گا تو اس کے لیے اس سے بہتر بدلہ تیار ہے، اور ایسے لوگ اس روز گھبراہٹ سے بے خوف ہوں گے، اور جو برائی لے کر آئے گا تو ایسے لوگ اوندھے منہ دوزخ میں ڈال دیے جائیں گے۔ کیا آپ کو پتا ہے کہ جہنم میں ایک کولڈ پورشن بھی ہے جس کا نام ہے زمہریر، جہاں پر سردی کا عذاب ہوگا۔ زمہریر میں اتنی سردی ہوگی کہ جہنمی اللہ سے بھیک مانگیں گے کہ انہیں تھوڑی سی گرماہٹ مل جائے، اتنی شدید سردی کہ آپ کی سکن کو جلانے لگ جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاص دعا بتائی ہے، اللہم اجرنی من زمہریر جہنم، جہنم کے سرد عذاب سے بھی مغفرت مانگا کریں۔ کیا آپ کو پتا ہے کہ جہنم میں ایک کولڈ پورشن بھی ہے جس کا نام ہے زمہریر، جہاں پر سردی کا عذاب ہوگا۔ زمہریر میں اتنی سردی ہوگی کہ جہنمی اللہ سے بھیک مانگیں گے کہ انہیں تھوڑی سی گرماہٹ مل جائے، اتنی شدید سردی کہ آپ کی سکن کو جلانے لگ جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاص دعا بتائی ہے، اللہم اجرنی من زمہریر جہنم، جہنم کے سرد عذاب سے بھی مغفرت مانگا